بلوچستان یونیورسٹی کی یادوں سے کا ہی ایک سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی قسط میں نے عرض کیا تھا کہ 1980 میں میں نے بلوچستان یونیورسٹی کو ایز لیکچرر گریڈ 17، اس وقت گریڈز بھی 17واں 18واں 19واں اور 20واں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ تبدیل ہو کر 18واں 19واں 20واں اور 21واں ہو گئے۔ تو میں ریٹائر تو خیر 21 سے ہوا، لیکن اس وقت جب میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں سن 1980 کی، تو شعبہ اسلامی علوم میں تو میں ایک لیکچرر تھا اور جونیئر لیکچرر تھا، اور سٹاف بھی بہت کم تھا، ہم صرف 1-2 آدمی تھے، باقی پارٹ ٹائم اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کلاسز جو ہیں یونیورسٹی میں جب شفٹ ہو گئی سائنس کالج سے، تو ہم نے پڑھانا شروع کیا، لیکن اس زمانے میں اسلامک اسٹڈیز میں طلباء کا رجحان نہیں ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی البتہ اپنے ماحول کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ بہت سا سٹاف باہر سے آ گیا، بہت سے اچھا طالب علموں کا اس زمانے میں کلچر یہ نہیں تھا جو آج کل ہے۔ آج کل تو طالب علم بڑے اچھے ویل ڈریسڈ ہو کر آتے ہیں، اس وقت بڑے سادہ طالب علم ہوتے تھے، پگڑیاں باندھ کر بھی آتے تھے، چادریں پہن کر پٹو پہن کر بھی آتے تھے، اور بڑی کھلی کھلی شلواریں اور اس قسم کا لباس، اور اب لڑکیاں بھی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ تو گریجولی ترقی ہوتی چلی گئی۔ اچھا، یہ میرا جو زمانہ ہے 32 سال کا، یہ اس میں کچھ تلخ یادیں بھی ہیں، کچھ شیریں، تلخ و شیریں سب جگہ ہوتا ہے، تو میں صرف وہی خوشگوار باتوں کا ہی زیادہ تر تذکرہ کروں گا اور ان لوگوں کا ذکر کروں گا جن لوگوں سے اچھے مراسم رہے۔ ویسے تو یونیورسٹی کا ماحول ہی بذات خود ایک جنت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے یونیورسٹیاں دیکھی ہیں اور یونیورسٹیوں کو میں رہے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پڑھنے پڑھانا لکھنا، نوجوانوں کے ساتھ رہنا، لائبریری کو انجوائے کرنا، کانفرنسیں، سیمینارز، باہر کانفرنسوں میں جانا، لکھنا پڑھنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا۔ اچھا، الحمدللہ میں نے اپنے طور پر یونیورسٹی کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کی پوری، اور ساتھ ہی میں نے بلوچستان کا حق نمک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچی کی غالباً ایک ضرب المثل ہے کہ میری زمین پر ایک پیالہ پانی کی قیمت عمر بھر کی وفا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں پانی کی اہمیت کو واضح، کیونکہ بلوچستان میں پانی بھی بہت کم رہا ہے ہمیشہ، اگرچہ بلوچستان سمندر کے کنارے پہ ہے، لیکن بلوچستان پانی کی کمی ہمیشہ رہی ہے، بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے وہ 100 سال کی وفا کے لیے یہ ایک کوشش یہ بھی کی کہ میں بلوچستان کا حق نمک جو ہے وہ پوری طرح ادا کر سکوں۔ یہ میں نے 3-4 کتابیں بھی لکھی، ان کا تعارف تو خیر میں کسی اور پروگرام میں آپ سے کروا دوں گا، لیکن یہ ساری بلوچستان سے متعلق ہی ہیں، بلوچستان تاریخ و معاشرت اور کلچر پر، بلوچستان کی تاریخ پر۔ یہ میری کتابوں کا وہ مجموعہ ہے جو میں نے، اچھا یہ باتیں ایسا ہوتی رہیں گی۔ میں اپنے بلوچستان یونیورسٹی کی یادوں میں یہ تذکرہ بھی کر دوں کہ شروع میں طلباء کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اور شام کی کلاسز ہوتی تھی کچھ، لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم نے دن کی کلاسیں کر، تو ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب صرف ایک ہی طالب علم تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ صاحب ابھی بھی موجود ہیں، اور اس وقت ڈین فیکلٹی آف آرٹس ہیں، ڈاکٹر عبدالعلی ایچ اکزئی۔ آپ اگر جانتے ہیں یا ملاقات، وہ یہاں توسہ شریف بھی تشریف لائے ہیں، اور وہاں بھی میرے وہ شاگرد بھی رہے ہیں، اور پھر بعد میں پروفیسر بھی ہوئے، اور اس وقت ڈین ہیں۔ تو اس طرح سے ایک زمانہ ایسا بھی تھا، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب پورے ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک طالب علم تھا، لیکن بہرحال کلاسز اور محنت اور جو پرسپشن عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جب بلوچستان یونیورسٹی تو ایسی ڈگریاں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا ماحول تھا، اچھی محنت ہوتی تھی۔ میں اس زمانے کے اندر جو اگر یاد کرتا ہوں تو شروع میں یونیورسٹی کے ماحول سے زیادہ مانوس بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پارٹ ٹائم کلاسز میں پڑھا تھا، شام کی کلاسز ہوا کرتی تھی، یونیورسٹی کا ماحول نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک خوشگوار تبدیلی یہ آ چکی تھی کہ مثلا اس وقت ایک بہت پڑھے لکھے صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار تھے، پروفیسر انور کھیتران صاحب، ان کے ساتھ ایک ڈپٹی رجسٹرار تھے جو مذہبی آدمی تھے لیکن تھے بہت اچھے آدمی، عبدالکبیر بازئی صاحب۔ اسی طرح سے میں اس وقت محمد خان بوٹی تھے جو کنٹرولر امتحانات ہوا کرتے ہیں، الہی بخش بھنگر کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بلوچستان یونیورسٹی میں انتظامی افسران جو تھے ان میں سے مجھے الہی بخش
بھنگر سے میری اچھی دوستی بھی تھی, دعا سلام بھی تھی, اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. میں نے ان کو ایک بہت ہی یعنی باوقار قسم کا آفیسر دیکھا. وہ اگر تھے تو ڈپٹی رجسٹرار, بعد میں کنٹرولر بھی بنے اور شاید کوئی ڈائریکٹر وغیرہ کی پوزیشن پہ بھی رہے, لیکن ایک اچھی شخصیت تھے. ماحول کی جہاں تک بات کی جائے کہ علمی ماحول کیسا تھا, تو ہمیں اس وقت چونکہ پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس وغیرہ کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا تھا, تعلیم کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا تھا, اس لیے بہت کم لوگ پی ایچ ڈی تھے, اور بلکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو خود پی ایچ ڈی نہیں تھے لیکن انہوں نے کئی طالب علموں کو پی ایچ ڈی کروا ڈالا. تو ہماری بھی شروع سے خواہش تھی کہ پی ایچ ڈی کرنے کا کوئی نہ کوئی چانس مل جائے, لیکن اس زمانے میں اتنی چونکہ نہ ترقی کے لیے اس کی ضرورت تھی نہ اس کا تھا, اور زیادہ تر ماحول یہی تھا کہ نان پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ پروفیسر ہوا کرتے تھے, تو ہم نے بھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. کم از کم 10 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں میری توجہ جو ہے وہ صرف کلاس کی حد تک اور تعلیم کی حد تک تو تھی. مضامین بھی میں لکھا کرتا تھا اور اخبارات میں بھی اور رسائل میں. اسی زمانے میں میرا پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے بھی ایک تعلق قائم ہو چکا تھا. یعنی 80 سے 90 کی دہائی کے اندر یہ ادارے اپنے عروج پر ہوا کرتے. ریڈیو پاکستان تو خیر عروج پر نہیں تھا, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن اپنے عروج پر تھا. تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام جو اگر آپ کو اس وقت کے ڈرامے بھی اگر یاد ہوں تو بہت شاندار, دہلیز اور وارث, اور پھر فنی ڈرامے ہوا کرتے تھے جیسے اندھیرا اجالا اور جنجال پورا اور ٹیڑھا آنگن ٹیڑھا, اور پتہ نہیں بہت سے فنی 50-50 اور الف نون, یہ بہت اچھے اچھے پروگرام ہوا کرتے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے. خیر میرا تعلق تو ٹیلی ویژن سے ایک دوسری قسم کا تھا. میں زیادہ تر علمی اور جو مذہبی عنوانات ہوتے تھے ان پر میری گفتگو ہوتی تھی, پارٹیسپیشن ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, کوئز پروگرامز ہوتے تھے. یہ تذکرہ بعد میں بھی کہیں کروں گا میں. اچھا, دوسرا تعلق میرا ریڈیو پاکستان سے بھی قائم ہوا اسی عرصے میں. ریڈیو پاکستان بھی اس وقت اپنے جوبن پر تھا, لیکن وہ بس وہ آخری سانسیں تھیں. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تو ریڈیو پاکستان میں اگرچہ وہ پرانے لوگ تو چلے گئے, لیکن وہ سلسلہ ریڈیو پاکستان آج بھی اپنی اہمیت سے خالی نہیں ہے. ریڈیو پاکستان آج دیہاتوں میں آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو ایک تو اس کے بے انتہائی صاف ستھرے پروگرام, پھر اس پہ ایف ایم کا دور آیا تو وہ بھی خاصا مقبول ہوا. پھر اس کے بعد اب بھی کم از کم بی بی سی, وائس آف امریکہ, یہ دیہاتوں میں لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں اور ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ خبر رسانی کا یہ سستا ترین اور ہر جگہ لے جانے والا, آپ نے ہاتھ میں رکھ لیا, آپ نے اب تو موبائل میں بھی شاید ریڈیو آ گیا ہے. بہرحال یہ سوشل میڈیا بھی بڑی نعمت ہے, اور اس میں ماضی کی یادوں کو محفوظ کرنا اور دوسروں سے شیئر کرنا. میں تو خیر کافی عرصہ اس سے الگ رہا, لیکن اب مجھے پتا چلا کہ اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے. جہاں اس کے منفی پہلو ہیں وہاں مثبت پہلو, میرٹس ڈی میرٹس ویسے اکٹھے ہی ہوتے ہیں. ہر بھی نئی ٹیکنالوجی جو آتی ہے وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کر آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر میرٹس بھی رکھتی ہے, ڈی میرٹس بھی رکھتی ہے. تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی, اور فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.